حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح مکہ میں خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے، اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کے ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے، اور 2 ہجری یا 3 ہجری انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آ گئی تھی۔ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر خاوند، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 ہجری یا 3 ہجری خود نکاح کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر 2 ہجری میں ہے اور احد 3 ہجری میں، اس وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتفی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عابدہ زاہدہ تھی، رات کو اکثر جاگتی تھی اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر بھی منظور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاولیٰ 45 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال 41 ہجری میں اور عمر 60 برس کی لکھی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اللہ پاک ہمیں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی تمام ازواج مطہرات کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔